بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم یا ایہا الذین آمنوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ اگلوں پر فرض ہوئے تھے یعنی پہلی امتوں پر لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مبارک میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ روزہ شرع میں اس کا نام ہے کہ مسلمان خواہ مرد ہو یا حیض نفاس سے خالی عورت ہو، کیونکہ اگر حیض یا نفاس والی عورت ہو تو وہ روزہ چھوڑ دے بعد میں اس کی قضا کرے۔ حیض سے مراد ہوتا ہے کہ ہر مہینے جو عورت کو کم از کم 3 دن یا زیادہ سے زیادہ 10 دن خون آتا ہے اس کو حیض کا خون کہتے ہیں۔ نفاس بچے کی ولادت کے بعد 1.25 مہینہ جو ہوتا ہے وہ نفاس کا خون ہوتا ہے۔ تو ایسی خالی عورت ہو تو حیض نفاس سے خالی تو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک سورج کے ڈوبنے تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے ہم بستری سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اور رمضان کے روزے 10 شوال سن 2 ہجری کو فرض کیے گئے در مختار میں۔ اس ایسے ثابت ہوتا ہے کہ روزے عبادت قدیمہ ہیں، یعنی پرانی عبادت ہیں، شروع سے چلتی آ رہی ہے۔ روزے جو ہے یہ پرانی عبادت ہے، یعنی اللہ کے ہر نبی کی امت کو روزے ملے ہیں، فرض کیے گئے سب پر۔ زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تمام شریعتوں میں یہ فرض ہوتے چلے آئے ہیں۔ اگرچہ دنوں کے اعتبار سے یہ احکام کچھ مختلف تھے مگر اثر روزے سب امتوں پر لازم۔ لعلکم تتقون، روزے کا فائدہ یہ کہ فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ کثر نفس کا سبب اور متقین کا شعار ہے۔ روزہ جو ہے نفس امارہ کی سرکشی توڑتا ہے اور پرہیزگاروں کا شعار ہے روزہ رکھنا۔ ایام معدودات، فرمایا گنتی کے دن ہیں، یعنی رمضان کا میں صرف 1 مہینہ ہے، اور اس میں بھی فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے کوئی بیمار ہو، او علی سفر یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے اور دنوں میں وہ قضا رکھ لے۔ سفر سے مراد وہ ہے کہ جس کی مسافت 3 دن سے کم ہو، یعنی 48 میل کم از کم 90 کلومیٹر 95 کلومیٹر دور آپ نے جانا ہو، تو پھر اپنی یونین کونسل سے نکلنے کے بعد آدمی مسافر ہو جاتا ہے، قصر نماز پڑھتا ہے اور پھر روزے کی بھی گنجائش ہوتی ہے اس کو، اور جہاں جا رہا ہے تو 15 دن کی نیت بھی نہیں ہے، 15 دن کی نیت وہاں ہو تو وہاں پہنچ کے پھر بندہ مسافر نہیں رہتا۔ تو فرمایا کہ جس کی مسافت 3 دن سے کم نہ ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مریض اور مسافر کو رخصت دی ہے کہ اگر اس کو رمضان مبارک میں روزہ رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاکت کا اندیشہ ہو، یا مرض بڑھ جائے گا یا اس کو ہلاکت کا اندیشہ ہے، یا سفر میں شدت تکلیف کا ہے، تو وہ مرض و سفر کے دنوں میں افطار کرے اور بجائے اس کے ایام منیحہ کے سوا اور دنوں میں اس روزے کی قضا کر لے۔ ایام منیحہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ دن کہ جن میں روزہ رکھنا منع کیا گیا ان میں قضا نہ رکھے۔ وہ 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ دونوں عیدیں ہو گئیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور اس طریقے سے ذی الحج کی 11ویں 12ویں اور 13ویں، یہ 5 دن ایسے ہیں کہ روزہ رکھنے میں ناجائز ہوتا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ مریض کو محض وہم پر روزے کا افطار جائز نہیں ہے، محض اس کو وہم ہو کہ میں اگر روزہ رکھوں گا تو یہ تکلیف بڑھ جائے گی، ایسے وہم کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، جب تک کہ دلیل یا تجربہ کار یا نیک ڈاکٹر جب تک جو ہے اس کو نہ کہے، دیندار ڈاکٹر نہ کہے، اس وقت تک روزہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر دیندار ڈاکٹر کہتا ہے کہ تو روزہ رکھے گا تو تیری مرض بڑھ جائے گی یا جو ہے ہلاکت کا سبب ہے، تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے انہیں۔ اور مسئلہ ہے کہ جو بالفرض بیمار نہیں ہے لیکن مسلمان طبیب یہ کہتا ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا، وہ بھی مریض کے حکم میں ہے، یعنی وہ روزہ فی الحال چھوڑ سکتا ہے۔ اور مسئلہ ہے کہ حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے، ان کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو تو وہ بھی افطار کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ مسئلہ ہے کہ جس مسافر نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کیا ہو اس کو تو روزے کا افطار جائز ہے، لیکن جس نے بعد طلوع کے سفر کیا ہو، سورج یعنی
جو ہے طلوع فجر، سورج نہیں، فجر کے طلوع کے بعد، یعنی جو سحری ہوتی ہے بھی سحری، اور اس کے بعد کا وقت بالکل اذان کے نزدیک جو ہے طلوع فجر، فجر کا طلوع ہو جانا بھی، اس کے بعد اس نے سفر شروع کیا تو اس دن کا افطار اس کو جائز نہیں ہے، بالکل بھی صبح کی اذان سے تھوڑا سا پہلے اس نے شروع کیا تو اس کے لیے افطار جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ روزہ ضرور رکھے، کیونکہ جو ہے عین موقع پہ وہ سفر شروع کر رہا ہے پہلے سے وہ، تو بہرحال یہ ہے کہ جس مسافر نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کیا ہو اس کو روزے کا افطار جائز ہے، لیکن جس نے بعد طلوع سفر کیا تو اس کو اس دن کا افطار جائز نہیں ہے، مسئلہ ہے۔ اور مسئلہ ہے کہ جس بوڑھے مرد یا عورت کو پیرانہ سالی، اب قرآن پاک میں کیا آ رہا ہے، فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، کہ جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دے ایک مسکین کا کھانا، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا، اور اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھل ہے، وَأَن تَصُومُوا یعنی تم روزہ رکھو، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کو تم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ اب مسئلہ ہے کہ جس بوڑھے مرد یا عورت کو پیرانہ سالی، بڑھاپے کے ذوف سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ رہے اور آئندہ قوت حاصل ہونے کی امید بھی اس کو نہ، اس کو کہا جاتا ہے شیخ فانی، شیخ فانی مانا بوڑھا، اس کے لیے جائز ہے کہ افطار کرے اور ہر روزے کے بدلے میں جو ہے وہ فدیہ دے گا، فدیہ ہوتا ہے پڑھنے 2 کلو گندم کم از کم، احتیاطاً 2 کلو دے دے، جیسے فطرانہ ہوتا ہے صدقۃ الفطر اس کی مقدار میں فی روزہ۔ اگر فدیہ دینے، مسئلہ ہے کہ اگر فدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کی قوت آ گئی پھر اب اس پر روزہ رکھنا پھر واجب ہوگا، اور مسئلہ ہے کہ اگر شیخ فانی نادار ہو اور فدیہ دینے کی قدرت بھی نہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ سے وہ استغفار کرے اور اپنے جو ہے عفو تقصیر کی دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ میری خطائیں معاف فرما، اور پھر فرمایا کہ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، یعنی فدیہ کی مقدار سے جو زیادہ دے گی تو وہ فرمایا اس کے لیے بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہے اگرچہ مسافر مریض کو افطار کی اجازت ہے لیکن زیادہ بہتر افضل روزہ رکھنا ہے، فرمایا نا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزے رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو۔ اس میں فرمایا کہ بے شک مریض و مسافر کے لیے افطار کی اجازت ہے، لیکن اگر ایک آدمی رکھ سکتا ہے تو بہتر ہے اس کے لیے وہ روزہ رکھ لے۔ سفر میں آج کل سفر کی سہولیات موجود ہیں، اے سی بسیں آ گئی، اے سی گاڑیاں آ گئی ہیں اور آرام دہ سفر آ گیا ہے، تو اس میں اگر ایک بندہ روزہ رکھ سکتا ہے تو وہ افطار نہ کرے، کیونکہ رمضان المبارک کے روزے کی بہت قدر و قیمت ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ فرمایا کہ ایک بندہ اگر نعوذ باللہ جان بوجھ کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تو فرمایا کہ رمضان کے روزے کے برابر اس کا روزہ نہیں ہے، سارا سال بھی روزے رکھے، یا فرمایا کہ سال بھر بھی روزہ رکھے تو رمضان کے روزے کے برابر اس کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ رمضان کے روزے جو ہیں یہ اپنی خاص شان رکھتے ہیں، ان کی خاص شان ہے۔ اللہ کرے ہمارا کوئی روزہ فوت نہ ہو، ہماری تراویح قضا نہ ہو، ہماری نمازیں قضا نہ ہو، ہمارا تسبیحات قضا نہ ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔